سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک وجہ تو ایک احتمال تو اس لفظ میں کرامت کا ہے، اور دوسرا احتمال حرمت کا ہے، کہ جیسی میری ماں سے گویا کہ مجھ پر میری ماں حرام ہے، تو محرمات میں سے ہے وہ میری ماں میرے لیے، اسی طرح تو بھی اس کی مثل ہے حرمت میں، سمجھ میں آئیے؟ تو محرمات میں سے ہے تو، جیسے وہ ہے۔ لفظ محتمل ہے دو معنوں کا، تو جب لفظ محتمل کے ساتھ گویا کہ تلفظ ہو جائے تو وہ نص نہیں ہے حرمت میں۔ جب نص نہیں ہے تو اس لفظ سے زہار بھی نہیں ہوگا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اذا قال لزوجته انت علی مثل امی، جب کوئی شخص بیوی سے یوں کہتا ہے کہ انت علی مثل امی، تو لا یکون مظاہرا، یہ شخص مظاہر نہیں بنا، یعنی یہ زہار نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمت، لفظ مشترک، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ لفظ مشترک میں تو دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے، ہر معنی موضوع لہو ہے، تو ایک معنی میں وہ نص ہے نہیں۔ ہاں، لفظ مشترک سے ایک معنی اگر آپ متعین کر دیں گے تو پھر بات ہے، سمجھ آئیے؟ اب یہاں پر لفظ مشترک سے ایک معنی کو متعین کر، جس نے لفظ مشترک کو استعمال کیا ہے وہی متعین کر سکتا ہے، ایک معنی کو متعین کر سکتا ہے، قاضی بھی نہیں کر سکتا ہے، مفتی بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ اختیار صرف اس کو حاصل ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اگر وہ نیت کر دے حرمت والے معنی کی، بولتے وقت اس کی نیت حرمت والا معنی ہو، کہ بیوی کے لیے یوں استعمال کرتا ہے تو کہ تو مجھ پر ایسی حرام ہے جیسے میری ماں ہے، تو اس نیت سے اگر وہ اس لفظ کو استعمال کر لے تو بے شک زہار ہو جائے گا، سمجھ آئیے؟ تو دوسرا معنی پھر ساقط ہو جائے گا، مشترک کا ایک معنی متعین ہو جائے دوسرا ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک معنی متعین نہیں ہوتا تو کلام باطل، جیسے موالی کے لیے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ میں آئیے؟ ایک معنی کو اگر ترجیح نہیں ملتی ہے تو عموم المشترک تو جائز نہیں ہے، تو لہذا کلام باطل ہو جائے گا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لفظ مشترک بین الکرامتی والحرمتی، کرامت اور حرمت دونوں کے درمیان میں، فلا يترجح جہت الحرمت الا بالنیت، تو حرمت والی جہت ترجیح نہیں پائے گی، ہاں مگر نیت سے پائے گی، تو کیونکہ وہ بولنے والا وہی متکلم ہے تو وہ خود ہی نیت کر لے، متعین کر دے ایک معنی کو تو کر سکتا ہے، دوسرے کسی کو اس کے کلام میں ہاں ٹیں ٹیں کرنے کی کا اختیار نہیں ہے، وہ خود ہی کرے تو، سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، تو اگر متعین کر دیا، نیت ہوئی تو ٹھیک ہے مظاہر ہے، نیت نہ ہوئی تو کلام باطل، مظاہر نہیں ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا، ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا فرماتے ہیں وعلی ھذا قلنا، اسی پر ہم بنیاد رکھتے ہیں، وعلی ھذا یعنی وبنینا علی ھذا،
ہم نے آنے والا جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد بھی علی ھذا اسی پر رکھی کہ جب مشترک کا ایک معنی راجح ہو جائے تو دوسروں کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بھی راجح نہ ہو تو کلام باطل ہو جاتا ہے۔ فرماتے دیکھیں ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ محرم ہے، احرام اس نے باندھا ہے، قرآن عظیم کا ارشاد ہے کہ محرم کے اوپر بری جانوروں کا شکار یا ان کو قتل کرنا حرام ہے حالت احرام میں۔ کہ تمہیں یہ بری جانوروں کا شکار نہیں کرنا چاہیے ما دم تم حرما، نو آپ کے اوپر فرض ہے کہ مطالعے کے اندر وہ آیات نکالی کریں جو یہاں آئیں گی۔ آئندہ کے لیے میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا، ہاں پوری آیت مکمل نکال کے آیا کریں مطالعے کے اندر، اور اگر آپ آیت نکال کر نہ آئے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا۔ حافظ کا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اب یہ تو فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے یہ بری جانوروں کا شکار ما دم تم حرما، جب تک تم احرام میں ہو۔ اچھا، یہ بیان چل رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر کسی محرم نے حالت احرام میں بری جانور کو قتل کیا، بری جانور کو، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کے اوپر لازم ہے، کیا چیز لازم ہے؟ جزاء مثل ما قتل من النعام، جو بھی جانور اس نے قتل کیا اس کی مثل کی جزا اس کے اوپر لازم ہے، کہ اس کی مثل بدلے میں دینا پڑے گا، اس کی مثل۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، اس کی مثل دینی پڑے گی۔ فَجَزَاءٌ یعنی فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ، اس کے اوپر بدلہ ہے، کیسا بدلہ ہے؟ مثل ما قتل من النعام، جو اس نے قتل کیا اس کی مثل۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ جزا جو ہے اس کی مثل، وہ مثل کدھر سے؟ یہ من بیانیہ ہے، مثل کا بیان ہے من النعم، جانوروں سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، مماثلت ہونی چاہیے مقتول کے درمیان میں، جو اس نے قتل کیا ہے جانور وہ، اور جو وہ جزا میں اس کے اوپر واجب ہے دینا، دونوں جانوروں میں ہاں ایک وہ مثل ہونا چاہیے مقتول کا، جو ابھی جزا میں دیا جا رہا ہے جانور، وہ مثل ہونا چاہیے کس کا؟ مقتول جانور کا۔ آیت کو سمجھ چکے ہو؟ اچھا، یہ مثل کا لفظ آیا قرآن عظیم میں کہ مثل دینا پڑے گا۔ اچھا، اب ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ احناف کا ہمارا مذہب کچھ اور ہے، اور یہاں پر دوسرے ائمہ کا مذہب اور ہے۔ ایک بات یہاں سمجھو پہلے، آیت سمجھنے سے پہلے، کہ لفظ مثل جو آیا ہے مثل ما قتل من النعام،
مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک مثل سوری اور ایک مثل معنوی۔ مثل سوری تو اس کو کہتے ہیں کہ صورت میں، ڈھانچے میں وہ ایک دوسرے کی مثل ہو۔ مثل سوری ہے وہ۔ مثل معنوی اس کو کہتے ہیں کہ مالیت میں وہ اس کی مثل ہو، ویلیو میں۔ ہاں، سوری کو سور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سور تو نہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ مفرد ہے اور جمع نہیں ہے، سور اس کی جمع ہے، سورت کی جمع ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مثل سوری جو ڈھانچے میں، شکل و شباہت میں اس کی مثل ہو۔ اور جیسے دیکھیں، جیسے کسی نے وہ ہرن کو مار دیا، ہرن کو، تو ہرن کے لیے فرماتے ہیں کہ شات جو ہے، بکری، شات اس کی مثل ہے۔ یہ مثل سوری ہے۔ ہاں، جسامت شکل و شباہت میں بھی ملتی جلتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن ایک ہے مثل معنوی، یعنی مالیت میں اس کی مثل ہو، ویلیو میں اس کی مثل ہو۔ تو دو قسمیں ہوئی مثل کی۔ اب قرآن میں جو مثل کا لفظ آیا ہے، اس سے کون سا مثل مراد ہے؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جو اللہ نے فرمایا، اس سے کون سی مثل مراد ہے؟ تو احناف نے یہ فرمایا کہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ حیوانات میں مثل سوری جو ہے وہ بہت کم چلتا ہے، نہ چلنے کے برابر، کیونکہ مثلیت جو ہے وہ صرف گوشت پوست میں نہیں ہوتی ہے، حیوانات میں، حیوانات میں بھی خصائل ہوتے ہیں، عادات ہوتی ہیں۔ تو ایک حیوان میں جو عادات ہیں، ضرور نہیں ہے کہ وہ دوسرے میں بھی ہوں۔ مثلا دیکھیں، آپ کہیں گے کتا کتے کے مثل ہے، تو غلط ہے۔ ایک کتا پالتو ہے، اس کو پڑھایا گیا ہے، اس کو تعلیم دی گئی ہے، وہ انگریزوں نے اس کو تربیت دی ہے، اس کو باتوں سے عادی کیا، اور ایک جانور جو ہے وہ جنگلی کتا ہے، ہاں، وہ متغورہ بن گیا اور وہ دوسرا نہیں بنا ہے، تو فرق ہے نا۔ آپ کہتے ہیں ایک بیل دوسرے بیل کی مثل ہے، تو غلط ہے۔ ایک بیل جو ہے اس کو زمیندار جوتتا ہے تو وہ خوب ہل چلاتا ہے جناب، راہٹ کے اوپر اس کو باندھتا ہے تو ادھر چلاتا ہے، اور ایک کو جوت لو تو وہ زمین میں وہ لیٹ جاتا ہے، وہ ہل میں چلتا ہی نہیں ہے، وہ لیٹنے کو پسند کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو کوئی خریدے گا اس بیل کو؟ وہ بیل اس بیل کی مثل ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے حیوانات میں جو چیز چلتی ہے وہ مثل معنوی ہے، ویلیو کے اعتبار سے جو مثل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو فجزاء مثل ما قتل، یہ جو مثل کا لفظ ہے یہ مشترک ہے دو معنوں میں، مثل سوری اور مثل معنوی دونوں میں مشترک ہے۔ ایک معنی ہم لیں گے، دوسرا ساقط ہو جائے گا۔ مشترک کا حکم یہ ہے،
یہ نہیں ہے کہ دونوں کو جمع کرو، کہیں ایک معنی لو اور کہیں دوسرا معنی لو، ورنہ وہ تو عموم المشترک آ جائے گا، تو عموم المشترک تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک معنی آپ نے لے لیا بس ختم، دوسرا ساقط، پھر دوسرا معنی اسی لفظ سے نہیں لے سکتے، ورنہ عموم المشترک ہے اور جائز نہیں۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی لفظ تو ہے مشترک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سا معنی اجماعاً اور اتفاقاً کہاں لیا گیا ہے جس میں ہمارے اور دوسرے شوافع اور دوسروں کا سب کا اتفاق ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک محرم ہے، اس نے کبوتر مار دیا ہے، قتل کر دیا۔ اب شوافع، حنابلہ سب کیا کہتے ہیں، مالکیہ سب کیا کہتے ہیں، کیا دیں گے اس کے اوپر، کیا لازم ہو جائے گا؟ قیمت۔ قیمت کبوتر کو مار دیا، کیا دینی پڑے گی؟ قیمت۔ چڑیا کو مار دیا، قیمت دینی پڑے گی۔ یہاں پر کبوتر میں اور چڑیا میں اجماع ہے کس پر؟ مثل مانوی پر، تمام ائمہ کا۔ تو جب ایک جگہ تم نے سب نے مان لیا ہے کہ مثل مانوی مراد ہے، تو اب دوسری جگہ آپ مثل سوری لے سکتے ہیں؟ کسی نے بیل مار دیا تو آپ کہیں گے اس کی جزا بیل ہے؟ ہاں، کسی نے جناب وہ دوسری چیز مار دی تو مثل سوری کو آپ چلا سکتے ہیں؟ اب یہ تو عموم المشترک ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے جب ایک معنی مراد لے لیا گیا اجماعاً، اور وہ ہے مثل معنوی، تو اب اس لفظ سے دوسرا معنی لینا مراد جائز نہیں ہے، لہذا مثل سوری ساقط۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہاں مثل معنوی ہے، لہذا قیمت ویلیو۔ اب قیمت تو دینی پڑے گی محرم کو، لیکن قیمت کے دو تین طریقے ہیں دینے کے۔ قیمت کی ایک صورت تو یہ کہ اتنے بڑے جانور کو اس نے قتل کیا ہے کہ اس کو اسی جگہ جہاں اس کو قتل کیا گیا وہاں کے مقومین آئے، دو عادل بندے آئے، اور انہوں نے اس جانور کو، جو مقتول جانور ہے جس کو اس نے مارا ہے، سمجھ میں آئیے، تو اس کی قیمت لگا دی۔ جب قیمت لگائی تو قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ایک بیل یا گائے یا اونٹ یا کوئی چیز اس قسم کی، شات وغیرہ کوئی چیز اس سے خریدی جا سکتی ہے، قیمت اتنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ جا کر جانور خریدے اور اس کو ذبح کرے، طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر قیمت کم ہے، یہ بھی قرآن نے سارا بیان کر دیا، قیمت اگر کم ہے، ہدیہ اس سے نہیں خریدا جا سکتا، کوئی جانور نہیں خریدی جا سکتی، تو پھر کیا کرے؟ پھر اس پیسے سے طعام خریدے۔ طعام فرق، گندم خرید لیا تو گندم خرید لیا تو آدھا صاع ایک ایک مسکین کو تقسیم کر کے دے دے، آدھا صاع ایک ایک مسکین کو دے دے۔
سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس کا طریقہ ہے. او عدل ذالک صیاما، آخر میں یہ ہے او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھے. اس کے برابر روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ طعام فرض کرو اس کے پاس پیسے اب نہیں ہیں، سمجھائیے، جانور تو مار دیا ہے، مقومین نے اس کی قیمت بھی لگا دی ہے، قیمت اتنی نہیں ہے کہ ہدیے تک پہنچے، قیمت کم ہے. طعام اگر خریدے گا تو فرض کرو 10 مسکینوں کو، 12-15 مسکینوں کو آدھا آدھا سوا مل جائے گا. لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. 10-15 مسکینوں کا تو کام بن جائے گا، آدھا دوسرا مل جائے گا اگر اس کے پاس پیسے ہوں، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر 10-15 مسکینوں کے حساب کرے کہ 15 مسکینوں کو آدھا آدھا سوا اس کی قیمت سے مل جائے گا، تو 15 روزے رکھ لے. او عدل ذالک صیاما، ایک ایک مسکین کے نصف نصف سوا کے برابر ایک ایک روزہ رکھے. او عدل ذالک صیاما، تو فرض کرو 10 مسکین ہے تو 10 روزے رکھ لے، 12 مسکینوں کو آتا ہے تو 12 رکھ لے. او عدل ذالک صیاما. آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے. بہرحال جب مثل ایک مرتبہ متعین ہو گیا اجماعاً کہ اس لیے مثل معنوی مراد ہے، تو دوسرا اعتبار ساقط. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر بنا رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ لا یجب النذیر فی جزاء الصید، نذیر یعنی مثل سوری، نذیر سے مراد یہ واجب نہیں ہے جزائے صید میں. لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم، کیوں نذیر واجب نہیں ہے؟ لأن المثل مشترک، کہ مثل کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے بین المثل صورتاً و بین المثل معنن، اور مثل معنوی کیا چیز ہے؟ وہ القیمت، قیمت ہے. وقد ارید المثل من حیث المعنى بهذا النص، اور اسی نص سے مثل معنوی مراد لیا گیا ہے فی قتل الحمام والعصفور ونحوہما بالاتفاق. تو بالاتفاق کا مطلب ہاں باقی ائمہ کے نزدیک بھی ان چیزوں میں، عصفور حمام کے قتل میں مثل معنوی مراد ہے، ہاں قیمت مراد ہے بالاتفاق. تو فلا یزاد المثل من حیث الصورت، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مثل سوری بھی مراد لے رہے ہیں. اذ لا عموم للمشترک اصلا، ہاں کہ عموم مشترک تو جائز ہی نہیں ہے. فیسقط اعتبار الصورت، لہذا مثل سوری کا اعتبار ہی ساقط ہو جائے گا. لاستحالت الجمع، کیونکہ جمع ہاں یہ تو محال ہے، عموم المشترک لازم آتا. ہو گیا؟